اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا وجعلنا مسلمین لکا۔ ربنا، رب جمع نا سے بنا ہے، ربنا اے ہمارے رب، نون الف نا آ جاتا ہے ہمارے کے لیے، ربنا اے ہمارے رب، وا اور جعلنا الف یہاں یہ دعا کے لیے ہے، جعلا جمع نون الف نا۔ دیکھیے نون الف نا کا بہت استعمال آ رہا ہے، یا کہتے ہیں میرے لیے، قلمی میرا قلم، کتابی میری کتاب، اسمی میرا نام، ربی میرا رب، اور نون الف نا ہمارے کے لیے، جعلنا آ گیا جیسے یہاں، اور ربنا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کتابنا، بیتنا ہمارا گھر، ربنا ہمارا رب، ربنا وجعلنا اے ہمارے رب، اور جعلنا جعلا بنا دیجئے نون الف نا ہمیں نے بنا دیجئے مسلمین لکا، مسلمین، یہ مسلم جمع یانون، اور یانون کے نیچے زیر ہے، اس سے بنا ہے۔ یاد کیجئے تثنیہ آپ کو سمجھایا تھا، واحد تو ایک کو کہتے ہیں، اور جمع عربوں میں 3 سے شروع ہوتی ہے، دو کے لیے، اس دو لیے جو صیغہ استعمال جو ہم کہتے ہیں وہ کہتے ہیں تثنیہ، ڈوئل، جیسے انگلش میں ڈوئل کہتے ہیں، دو۔ تو عربی میں واحد جمع اور ڈوئل ہوتا ہے، یعنی واحد تثنیہ اور جمع۔ تثنیہ کی کیا علامات ہوتی ہیں؟ لفظ کے آخر میں الف آ جاتا ہے، یا الف نون آ جاتا ہے، یا نون زیر والی آ جاتا ہے۔ اصل میں تثنیہ کا استعمال کم ہوتا ہے، لیکن کیونکہ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے، وہ دونوں کعبہ تعمیر کر رہے تھے، وہ دونوں دعائیں کر رہے تھے، تو اس لیے تثنیہ کا ذکر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یا آدم علیہ السلام اور حوا کا جو ذکر آتا ہے، وہاں پر جو ہے وہ دو کا تثنیہ کا ذکر زیادہ آتا ہے، تو کم آتا ہے تثنیہ کا ذکر قرآن مجید میں۔ اچھا، تو مسلم کہیں گے ایک مسلمان مرد، اور مسلم مونا کہتے ہیں، یا مسلم مینا کہتے ہیں، 3 یا 3 سے زیادہ مسلمان۔ اور اگر کہنا ہو 2 مسلمان تو کہیں گے مسلمینی، ٹھیک ہے، یا مسلمانی، الف نون آئے گا، یا نون زیر والی ہے گی، یا نون دونوں میں آتی، جمع میں بھی اور تثنیہ میں بھی۔ تو تثنیہ میں جب آئے گی تو یا نون کے نیچے زیر ہوگی، کتابینی، اس کا مطلب ہو گیا 2 کتابیں، اور بیتینی 2 گھر، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح آپ بناتے جائیں، جو قلمینی 2 قلم، یا نون زیر والی آنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو مسلمینی، مسلم جمع یا نون زیر والی آ گئی، مسلمینی، تو ہم دونوں کو بنا دے مسلمان۔ مسلمان یہاں مراد یہ ہے کہ سر تسلیم خم کرنے والا۔ اب مسلمان کے لیے آپ کو ایک سینٹنس میں مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ مسلم کہتے ہیں جس نے اپنا سر اللہ کے احکامات کے آگے جھکا دیا ہو، خود بھی جھک گیا ہو، سر تسلیم خم کر دیا گیا ہو، ہر چیز اللہ کی مانتا ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو وہ مسلم ہے، سر تسلیم خم کر دینے والا، جھک جانے والا، فرما بردار۔ تو اب اس کو اب ہم، کیونکہ آپ لفظ کو سمجھیے اور میں ترجمہ تو فرما بردار کر دیتا ہوں، یا سر تسلیم خم کر دینے والا کہہ دیتا ہوں، تو آپ لفظ کی جو گہرائی ہے آپ کے ذہن میں ہمیشہ رہنی چاہیے، آگے بھی آئے گا یہ لفظ۔ ربنا وجعلنا مسلمینی، اے ہمارے رب تو بنا دے ہمیں مسلمینی، ہم دونوں کو مسلمین بنا دے، یعنی دونوں کو فرما بردار بنا دے۔ لکا، لام جمع کا سے بنا ہے، لام کے لیے کا مطلب ہوتا ہے تیرا، لکا تیرے لیے، یعنی اردو میں سلیس اردو میں کہیں گے اپنے لیے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لکا، اے ہمارے پروردگار، ہمارے رب تو بنا دے ہمیں
مسلمین لکا، ہم دونوں کو فرما بردار بنا دے، سر تسلیم خم کر دینے والا بنا دے، لکا اپنے لیے، تیرے کے بجائے ہم سلیس اردو میں کہیں گے اپنے لیے، وا اور من سے، ذریتنا، ذریت اردو کا لفظ ہے، اولاد کو کہتے ہیں، نون الف نا ہماری اور ہماری اولاد، و ذریتنا اور ہماری اولاد سے، امتن مسلمتن لک، امتن، امت ایک بنا، ایک امت کھڑی کر، امت اردو کا لفظ ہے، ٹھیک ہے نا، یہ جیسے ہم ایک امت ہے، مسلمان امت ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے جس سے الحمدللہ ہمارا تعلق ہے، ہم سب کا، اس پوری کلاس کا تعلق امت مسلمہ سے ہے، الحمدللہ، امتن مسلمتن لک، مسلم جو، مسلمتن یعنی مسلمان ہو، جو سر تسلیم خم کرنے والی ہو، سر جھکانے والی ہو، فرما بردار ہو، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے آگے سر تسلیم خم کر لے، تو اس کو کہتے ہیں مسلم، تو وہ امت کیا ہو، مسلمتن ہو، وہ مسلمتن امت ہو، مسلمتن لک، لام کے لیے کہا، تیرے لیے، یعنی تیرے لیے وہ جو ہے وہ سر تسلیم خم کر دینے والی ہو، ربنا وجعلنا مسلمین لکا، ہم دونوں کو اپنے لیے فرما بردار بنا دے، ومن ذریتنا، و اور من سے، ذریتنا اور ہماری اولاد میں سے، ہماری ذریت میں سے ایک امت بنا، امتن جو کہ کیسی ہو، مسلمتن لکا، جو کہ تیری فرما بردار ہو، تیرے آگے جھکی ہوئی ہو، تیرے احکامات کے آگے، مسئلے تو ہم امت تو ہیں لیکن انفارچونیٹلی اس کے احکامات کے آگے نہیں جھکے ہوئے، بلکہ اپنی مرضی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے چاہو ویسے جیو، اور مسلمان کیا ہوتا ہے، مسلمان ایک جیل میں ہوتا ہے، الدنیا سجن المومن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، وہ جنت الکافر، یہ کافروں کے لیے جنت ہے، تو یہاں یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، جو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا کہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا، اور جو انہوں نے کہا ہے صرف وہ کر سکتے ہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنی مرضی کرتے ہیں، تو ویسے نام تو ہمارا امت مسلمہ ہے، لیکن کام ہمارے امت مسلمہ والے نہیں ہیں انفارچونیٹلی، تو ہمیں سچے معنوں میں امت مسلمہ بنا دے ہماری، تو آمین، تو ومن ذریتنا اور ہماری اولاد میں سے امتن مسلمتن ایک امت بنا، لکا جو تیرے فرما بردار ہو، امتن مسلمتن لک، و آرنا، و اور یہ لفظ بنے آری جمع نون الف نا سے، آری دکھا، نون الف نا ہمیں دکھا دے، مناسکنا، مناسک جمع نون الف نا، دیکھیں نون الف نا کا آ رہا ہے، مناسک یہ جو عبادت کے طریقے ہوتے ہیں، طواف کرنا، سجدہ کرنا، رکوع کرنا، مینا جانا، مزدلفہ جانا، حج کے مناسک حج ہم کہتے ہیں نا، مناسک اردو میں ہم خبریں آتی ہیں کہ حجاج نے مناسک حج ان کی ادائیگی شروع کر دی، تو یہ اردو کا لفظ ہے، اردو میں استعمال ہوتا ہے، عربی لفظ تو عربی کا ہے، تو اردو میں استعمال، مناسک، قربانی کے مناسک جو ہوئے وہ ادا کیے گئے، تو مناسکنا، اور ہمیں دکھا دیجئے، مناسکنا ہمارے مناسک، یعنی ہمیں دکھا دیجئے، یعنی ہمیں سکھا دیجئے، مناسکنا، وتب علینا، و اور تب جو ہے وہ توبہ سے بنا ہے، لیکن تب کے کافی معنی ہوتے ہیں، تو اس کو ملا کے سمجھنے کے لیے پڑھتے ہیں علینا، تب اور علینا کو آپ اکٹھا اسکرین پہ لے آتے ہیں، علینا کا مطلب ہوتا ہے علا پر، نون الف نا ہم پر، ٹھیک ہے نا، لیکن میں نے آپ کو پہلے یہ بات سمجھائی تھی، شاید آپ کو یاد ہو کہ توب یعنی توبہ کے بعد علا آ جائے اگلے اس کے فوراً بعد، تو اس کے معنی ہوتے ہیں توبہ قبول کرنا، تو توب یہاں آ گیا، تو توب کے بعد یعنی توبہ سے ہے، علینا، توبہ قبول فرما لے ہماری، نون الف نا ہماری،
وتب علینا اور توبہ قبول فرما لے ہماری، انا کا بے شک تو، انا جمع کا تو، بے شک تو، انتا تو، تو انا کا میں بھی تو آ رہا ہے، انتا کا مطلب ہی تو جب یہ ایسا ہو جائے تو کے بجائے کیا کہیں گے؟ تو ہی، اور شروع میں بے شک ہے، انا کا انتا، بے شک تو ہی تواب، تواب کہتے ہیں بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والے کو، یعنی تواب ہم استعمال کرتے ہیں اردو میں، تواب ہے اللہ تعالیٰ، تواب ہے بہت زیادہ توبہ، مبالغے کا صیغہ تواب، توبہ سے تواب، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، انک انت التواب الرحیم، رحیم رحم کرنے والا ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لکا، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، بنا دے ہمیں مسلمین لکا، دونوں کو فرما بردار اپنے لیے، ومن ذریتنا اور ہماری اولاد میں سے امتن مسلمتن لک، ایک امت بنا جو تیری فرما بردار ہو، مسلمان ہو، سر تسلیم خم کرنے والی ہو تیرے لیے، مسلمتن لک، وارنا مناسکنا اور ہمیں دکھا دے ہمارے مناسک، ہماری عبادات کے مناسک ہمیں دکھا دے، وتب علینا اور ہماری توبہ کو تو قبول فرما لے، تب علینا ہماری توبہ قبول فرما لے، انا کا انتا بے شک تو ہی تواب بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، ربنا اے ہمارے رب، رب جمعنان ہمارے رب، وبعث وا اور ابعث، یہ لفظ ہے مبعوث سے، مبعوث فرما، اے ہمارے رب، مبعوث اردو میں استعمال کرتے ہیں وہی لفظ ہے، بعثا، تو ربنا وبعث فیہم، فیہم، یہ فی جمع ہم سے بنا ہے، فی کا تو مطلب ہوتا ہے کہ میں، اور ہم ان سب میں، ان سب میں، یعنی فی جو ہوتا ہے اردو میں استعمال بھی کرتے ہیں، فی المسجد، ہم یہ بار بار دہرائے جانے والے کلمات میں بھی شامل ہے فی، کہ شاہد صاحب کہاں ہیں؟ فی المسجد، مسجد میں ہیں، تو فی کا مطلب ہے میں، فی ہم ان سب میں، تو ان سب میں ربنا وبعث فیہم رسولاً، رسول ان کے اندر جو ہے ان میں ایک رسول بنا، فیہم ربنا وبعث فیہم رسولاً منہم، یہ منہم جو ہے من سے، ہم ان سب میں، من سے ہم ان سب میں، ان سب میں سے ہو یعنی ان میں سے ہو، یعنی انہی کی قوم میں سے ہو، ان میں ایک رسول بنا جو انہی میں سے ہو، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم، یتلو، یا جمع تلا جمع واؤ، وہ تلاوت کرے ان پر، علیہم، یتلو علیہم، علی جمع ہم ان سب پر، ان سب پر تلاوت کرے، آیات کا، آیات جمع کا، آیات تو اردو میں استعمال کرتے ہیں، کا ضمیر ہے تیری، جو ان پر تلاوت کرے تیری آیات، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، وَيُعَلِّمُهُمْ، یعلم جمع ہم سے بنا ہے، یعلمہم وہ ان کو تعلیم دے، یعلمہم الکتاب کتاب کی، والحکمہ اور حکمت کی، ویزکیہم یا جمع زکا جمع ہم، یا مضارع کے لیے زکا تزکیے کو کہتے ہیں، یعنی پاک صاف کرنا، ان کا تزکیہ کرنا، ان کے اندر سے عیوب کو باہر نکال دینا اور اچھائیوں کے بیج بو دینا، اس کو کہتے ہیں تزکیہ، ہم ان سب کا، اور وہ ان سب کا تزکیہ کرے،
انا کا انتا، انا بے شک کا تو، انتا تو وہی ہو گیا جیسے پہلے آیا تھا، انا کا انتا بے شک تو ہی، العزیز اللہ تبارک و تعالی نام ہے، زبردست ہے، العزیز ہے، اور الحکیم یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے، کمال حکمت والا ہے۔ انا کا انت العزیز الحکیم، بے شک تو زبردست ہے اور کمال حکمت والا ہے۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے رب مبعوث فرمائیے ان سب میں ایک رسول جو انہی میں سے ہو، یتلو علیہم وہ تلاوت کرے، علیہم آیات کا تیری آیات کی، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ اور وہ علم دے انہیں کتاب کا اور حکمت کا، وَيُزَكِّيهِمْ اور وہ ان کا تزکیہ کرے، اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ بے شک تو ہی زبردست اور کمال حکمت والا ہے۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔